بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب، بڑے عرصے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، اور عمران خان جو ہے وہ انتشار کی سیاست کی ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب نے بڑا ایک پیغام دیا ہے، دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ عمران خان کو بار بار کبھی حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مذاکرات کریں۔ پھر عمران خان جب آگے سے جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، جب تک مینڈیٹ چوری جو ہے اس پہ فیئر ٹرائل نہیں ہوگا اور اس چیز کا پتہ نہیں چلے گا کہ انتخابات شفاف ہوئے یا نہیں ہوئے، اور دوسرا یہ کہ جب تک 9 مئی کے لوگوں کا فیئر ٹرائل ہو کہ ان کو انصاف نہیں دیا جائے گا، تب تک مذاکرات کے ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن اس کے بعد اگر یہ دو شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، بار بار عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب قاضی صاحب نے اور سپریم کورٹ کے دوسرے جو ججز تھے، جب عمران خان صاحب نیب ترمیم کیس میں پیش ہوئے آن لائن سپریم کورٹ میں، تو وہاں پہ بھی قاضی صاحب کی جانب سے اور باقی ججوں کی جانب سے عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے مذاکرات کریں، پارلیمنٹ کے مسئلے پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے۔ تو اس پہ آج عمران خان صاحب نے رد عمل دیا اپنی گفتگو میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب مذاکرات کریں کس سے، کہ ان کے اختیار میں تو ہے کچھ نہیں ہے۔ جو یہ چوری کے مینڈیٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کٹھ پتلی ہیں، ان کے لیے تو وہی ہے کہ جو ڈوری ہلے گی یہ اس طرف کو اپنا جھکاؤ کر لیں گے۔ اب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے انہوں نے ایک ٹریپ کیا کہ جناب مذاکرات کی باتیں شروع کی کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آگے عمران خان کی حقیقت کو تسلیم بھی کیا کہ جناب اس وقت کی سیاست میں عمران خان جو ہے وہ سب سے بڑی حقیقت ہے اور ان کو جٹلایا نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد اسحاق ڈار کی جانب سے بھی مذاکرات کی باتیں کی جانے لگیں۔ پھر یہ معاملات جو ہیں وہ بگڑے کیوں؟ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک جو فارمیشن کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر جب دو ٹوک پیغام دیا جاتا ہے کہ جناب نہیں، 9 مئی والوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوں گے، پھر حکومت کو دوبارہ ہوش آتا ہے کہ نہیں، ابھی تو جو ہے وہ بڑے صاحب جو ہیں ان کا ارادہ نہیں ہے کہ مذاکرات کیے جائیں۔ تو یہ اپنا پینترا پھر بدلتے ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی اب مذاکرات پاسبل نہیں ہے، پھر اسحاق ڈار بھی کہتے ہیں کہ اب مذاکرات کے دروازے بند ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی اور کہا کہ حکومت سے کیا مذاکرات کریں، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دینے والے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ بجٹ نے تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ دی ہے۔ پارٹی میں گروپ بندی کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، سخت ایکشن لوں گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا آج کیس کی سماعت تھی، اور اس سماعت کے دوران یہ میڈیا سے گفتگو کی غیر رسمی عمران خان صاحب نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ سرگودا کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس جج کے گھر کی گیس کاٹ دی گئی۔ پی ٹی آئی کے جو ججز ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے، اسے پریشرائز کیا جاتا ہے۔ جو صحافی پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے، اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ رؤف حسن پر حملہ کر کے اس کا منہ کاٹ دیا گیا۔ علی زمان پر تشدد کیا گیا۔ سب معاملات میں خفیہ ادارے شامل ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری فوجی اور پولیس والے جو ہیں وہ ہر روز شہید ہو رہے ہیں، اور آئی ایس آئی کا کام ہے ہمیں تحفظ دینا، لیکن اسے پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کو پیغام ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں۔ چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ہمارا پارٹی دفتر توڑ دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم سرگودا کے ایک جج، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز اور سپریم کورٹ کے 3 ججز کو سلام پیش کرتی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ بجٹ کے مطابق ہمیں 13,000 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، جس میں سے 9,800 ارب قرض کا سود ادا کرنا ہے۔ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں 7.5 ارب روپے کا قرض لینا پڑے گا۔ پاکستان تو ڈوب چکا، یہ ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا جو قانون کی حکمرانی سے ہی آئے گی، کیونکہ 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری اس سال آئی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ملک کا مستقبل اندھیرے میں چلا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ
بھی ڈال دیا گیا۔ مذاکرات کے معاملے پر اب عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے پھر کہا کہ یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو پھر ان سے مذاکرات کا کیا فائدہ۔ جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو کہا گیا بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے، جب تک بندیال ہے الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ تب کے بات ہے جب الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھے بھی تھے اور 2 سے 3 سیشن ہوئے تھے مذاکرات کے اور وہ بے نتیجہ ختم ہوئے۔ تب کی بات ہے جب جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب پنجاب کے اور کے پی کے جو الیکشنز ہیں، کیونکہ تب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں یہ دونوں، تو تب بندیال صاحب کے کہنے کے باوجود الیکشن نہیں کروائے جا سکے تھے۔ اور یہ الفاظ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ جناب بڑے صاحب نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک چیف جسٹس چینج نہیں ہوگا نا، بندیال عمر صاحب بندیال صاحب جب تک چینج نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جاتا ہے، ہم نے مشرف دور میں بھی اس کے نمائندے سے مذاکرات کیے لیکن حکومت سے نہیں کیے۔ عمران خان نے کہا کہ پارٹی کو پیغام ہے کہ گروپنگ ختم کرے، اکٹھی ہو جائے، یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، اب پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کے خلاف سخت ایکشن لوں گا۔ تو عمران خان صاحب نے جو ان کے پارٹی کے اندر مسائل ہیں جو دکھائی بھی دیتے ہیں بظاہر، کبھی وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بیان کو اس طرح کا دے دیتے ہیں کہ پارٹی کو ایکشن لینا پڑتا ہے، اور آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب حمود الرحمان کمیشن والی بات ہوئی تھی اس پہ بھی عمران خان نے سخت ایکشن لیا تھا اور ان کی اچھی خاصی سرزنش کی تھی کہ جناب آپ لوگ کیوں اس چیز کو آن نہیں کر رہے، کیا اس رپورٹ میں غلط ہے کہ جو آپ لوگ ٹی وی سکرینوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عمران خان نے اپنے اس ٹویٹ کو آن کیا تھا۔ ہاں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی کیونکہ مجھے صرف ٹویٹ کے بارے میں بتایا گیا، میں اس ٹویٹ پہ ابھی بھی قائم ہوں، اس پہ کھڑا ہوں، وہ ویڈیو میں نے نہیں دیکھی، جب میں وہ ویڈیو دیکھ لوں گا تو پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کروں گا۔ تو عمران خان صاحب نے آج بھی اپنی پارٹی کو واضح پیغام دیا کہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی آگے گروتھ کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا استحکام آئے گا، اور استحکام ہمیشہ جو آتا ہے وہ سیاسی استحکام ہو تو پھر معاشی استحکام آتا ہے۔ تو اس پہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو بھی آج 2 ٹوک پیغام دیا کہ جناب اب وہ والے معاملات نہیں چلیں گے کہ آپ گروپ بندی کریں اور آپ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کریں۔ اب اس کے بعد جناب مزید بات کرتے ہیں کہ وہ جو کیس ہے عدت نکاح کیس، اس میں ایک اہم پیش رفت ہے، اور اس کیس کے دوران آج جو جج ہیں افضل مجوکا صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو 10 دن میں فیصلہ کر دوں گا، کل ممکن نہیں، بہت سی ضمانتوں کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں، اگر دوسری پارٹی پیش نہ ہوئی تب بھی فیصلہ کر دوں گا۔ تو وہ جو ایک گھٹیا سا کیس جس نے اخلاقیات کی جو ہیں وہ جڑیں ہلا کے رکھ دیں کہ آپ سیاسی انتقام پہ اخلاقی طور پہ اتنی پستی کا شکار ہو جائیں گے کہ آپ کسی بندے پہ جو ہے وہ نکاح کرنے پہ بھی کیس بنا دیں گے اور اس کی ذاتیات کو اچھالیں گے، ایک عورت کی ایک خاتون کی عزت کو عدالت میں اچھالا جائے گا اور اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے کہ جس پہ جو پوری قوم ہے اس کا سر شرم سے جھک جائے۔ تو اس کیس میں اب کیونکہ وہ جو مدعی پارٹی ہے خاور منیکا صاحب والی، وہ اب باہر گئی ہے اور طرح طرح کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ اس کیس کو لٹکایا جائے۔ اس سے پہلے بھی جو جج تھے شاہ رخ ارجمن صاحب، انہوں نے جب اس کا فیصلہ جب کرنا تھا تو اس دن جو تماشا لگایا خاور منیکا نے، اور تب بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں اس جج پہ اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو یہ کیس آگے کر دیا جو۔ تو شاہ رخ ارجمن صاحب نے جو ہے اس کا فیصلہ نہیں سنایا اور انہوں نے یہی کہا کہ جناب میں اگر اس فیصلے کو نہ ہی سناؤں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ اگر میں سناتا ہوں تو ان کے عدم اعتماد کے بعد جو ہے وہ اس فیصلے کا کوئی اتنا اثر رہ نہیں جاتا یا اس پہ کوئی اتنا اچھا اثر نہیں پڑتا۔ تو اب اس کو ڈیلے کرنے کے لیے مزید کبھی وہ پیش نہیں ہوتے، کبھی ان کے وکیل جو ہیں وہ نہیں آتے عباسی صاحب، تو یہ رضوان عباسی صاحب کبھی وہ نہیں آتے، کبھی خاور منیکا صاحب نہیں آتے۔ تو اب اس پہ جو جج صاحب افضل مجوکا صاحب ہیں، انہوں نے آج کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو 10 دن میں اس کیس کا فیصلہ ضرور کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا کیس جو عدت نکاح والا ہے، ایک تو 190 ملین پاؤنڈ رہ گیا، دوسرا یہ عدت نکاح کا کیس رہ گیا، اور ان دونوں کیسز میں جو حالات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ اندر کھاتے کو گیم ڈال گئے، اور اس دن جو چھاپا ڈلا تھا نیب کا بحریہ ٹاؤن میں، اور اس دن وہاں سے کہتے ہیں جی اس دفتر سے اب فائلیں بھی برآمد ہو گئی ہیں،
तब तक यही था कि जी वहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ। अब अचानक वहाँ से फाइलें बरामद होना, ये इटसेल्फ एक सवाल जनरेट करता है कि जनाब कैसे वो फाइलें बरामद हो गई हैं अचानक से। तो मलिक रियाज साहब अब शायद इस पर भी कोई जरदारी साहब के हत्थे चढ़ गए हैं, क्योंकि जरदारी साहब भी जो है वो हमेशा से गेम चेंजर माने जाते हैं और यही कहा जाता है कि जनाब जरदारी साहब सब पे बारी हैं। तो शायद मलिक रियाज साहब पे भी वो बारी आ गए हैं। दूसरी जानिब ये वाला केस है, इसका भी अगर 10 दिन में फैसला आता है तो ये कोई इतना रॉकेट साइंस का केस नहीं है। फैसला खबर मनिका को भी पता है और जिन्होंने ये केस बनवाया है उनको भी पता है कि वो इनके हक में तो बिल्कुल नहीं आने वाला, वो इमरान खान के हक में ही आने वाला है और इसमें भी वो बाइज्जत बरी होंगे। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।